السلام علیکم۔ جشن آزادی اسپیشل افسانے کے ساتھ حاضر ہیں، جس کا عنوان ہے ہم زندہ قوم ہیں، اور جس کی لکھاری ہیں مریم حدید۔ رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا، ہر سو پھیلتی سیاہی ایک روشن صبح کی آمد کی نوید سنا رہی تھی۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو آس پاس چھائی ویرانی مزید وحشت زیادہ کرنے لگی تھی۔ ارے بابا، آپ آ گئے؟ آپ مجھے سبز کرتا اور چوڑیاں کب لا کر دیں گے؟ 14 اگست قریب ہے اور میری سب دوستوں نے نئے کپڑے بھی بنوا لیے ہیں۔ ننھی مہک نے رات کو باپ کے آتے ہی شور ڈال دیا۔ ارے میری پیاری بیٹی، نوید نے بے اختیار اپنی 7 سالہ بیٹی کا ہاتھ چوما۔ بیٹا تھوڑا سا اور انتظار کر لو، تمہارے ابا کو جلد ہی نوکری ملنے والی ہے، پھر میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے سبز کرتا، چوڑیاں اور بڑا سا جھنڈا لے کر آؤں گا۔ نوید نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فائلز اٹھائے اندر کمرے میں آ گیا، جہاں اس کی بیوی اس کی منتظر تھی۔ آپ کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے؟ مہرو نے خالی ہاتھ نوید کو آتا دیکھ کر مایوسی سے پوچھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں یار، نوکری کے لیے بھی کئی جگہ درخواست دی ہے، بس تم اللہ پاک سے دعا کرنا کہ جلد ہی کوئی سبب بن جائے۔ ایک جگہ سے امید تو ہے کہ کام مل جائے گا۔ خیر، تم یہ 100 روپے پکڑو اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لو، امام صاحب سے ادھار لیے ہیں، جلد ہی واپس کر دوں گا، نوید نے کہا اور نظریں چراتے مہرو کو 100 روپے کا نوٹ تھمایا۔ مہرو بھی وہ 100 کا نوٹ پکڑے ساتھ والے گھر سے تھوڑا سا آٹا اور دال خریدنے چلی گئی، جہاں ایک بڑی بی نے دکان کھول رکھی تھی۔ نوید ایک پڑھا لکھا ذہین اور مہذب شخص تھا، جو ہمیشہ میرٹ، سچائی اور ایمانداری کو اول رکھتا تھا، اور اسی لیے وہ کئی نوکری کی آفرز کو مسترد بھی کر چکا تھا۔ اس کے لیے پہلا اور آخری سبق سچائی تھا۔ اس نے کھانا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا، پھر مہرو اور مہک کو سوتا چھوڑ کر اپنی فائلز کھولے بے ساختہ انہیں دیکھتا رہا۔ زندگی کہاں سے کہاں لے آتی تھی۔ جہانگیردار حسن نواب کا بیٹا نوید حسن، جو کبھی اپنے کروڑ پتی باپ کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا اور تمام خاندان کی جان، کون سی ڈگری تھی جو اس نے بزنس مین کے مضمون کو پڑھ کر حاصل نہ کی ہو۔ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھا، لیکن مہرو سے پسند کی شادی کے بعد اسے ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح شجرہ نسب سے الگ کر دیا گیا۔ وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر 10 سال پہلے مہرو کے ساتھ شہر آیا تھا، جہاں کئی طرح کے چھوٹے موٹے کام اور مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرتا رہا، اور ساتھ ہی اپنی نامکمل پڑھائی کو مکمل کرنے کے لیے سخت محنت بھی جاری رکھی۔ مگر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی وہ لگاتار 4 سالوں سے نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا، اور تھک ہار کر اس کے پاس مزدوری کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا۔ کئی دنوں کی خواری کے بعد بھی وہ نوکری کی تلاش نہیں کر پایا تھا۔ اگلے دن صبح اس نے اخبار سے نوکری کے اشتہارات کو مارک کیا اور پھر سے اپنی فائلز اٹھائے مہرو سے دعا کا کہتا نکل گیا۔ اے میرے رب، اے پاک پروردگار، آج تو کوئی سبب ضرور بنا دینا۔ میرے مولا، مجھ سے اپنوں کی یہ سسکتی زندگی نہیں دیکھی جاتی۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ آپ تو دلوں کے بھی حال سے بے خبر نہیں۔ اے مشکل کشا اور بہترین کارساز مالک، میرے حال پہ رحم فرما، میرے حال پہ رحم فرما۔ وہ دل سے دعا، دل ہی دل میں دعائیا کلمات ادا کرتا ہوا شہر کے وسط میں پورے وقار سے براجمان اس عظیم و شان بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ کچھ ساعتوں کی تاخیر کے بعد اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس کا انٹرویو بہت زبردست چل رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ ایک نئی امید پلکوں کے کنارے آ ٹھہری تھی، جو اس کے دل میں بجھتے دیے کو پھر سے روشن کر گئی تھی۔ اپنی لگن اور محنت پر اتنا تو اعتماد تھا کہ زیادہ نہیں تو کم از کم وہ مینیجر کی سیٹ تو حاصل کر ہی سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ریسیپشن پر بیٹھی لیڈی ورکر نے اسے آفس دوبارہ روم جانے میں کہا۔ نوکری ملنے کی امید نے اس کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ ہیلو مسٹر نوید،
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। मुझे ये कहने में कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं हो रही कि बिला शुबा मैं आपके इस बेहतरीन रिकॉर्ड से मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पहले ही एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर चुके हैं। बहुत बहुत मादरत सर, लेकिन शायद ये जॉब आपके नसीब में नहीं थी। चेहरे पर बिखरी खुशी और उम्मीद की रंग यकदम सिमट कर गायब हो गई थी। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया, उसने गमज़दा लहजे में कहा और वापस जाने के लिए पलट गया। शायद जज्बात से आंखें सुर्ख होने लगी थी। उसके जहन में महक की चूड़ियां और घर का राशन घूमने लगा था। ठहरिए मिस्टर नवीद, चूंकि आप टैलेंटेड हैं, शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। कल आप फखर कंपनीज में भी अप्लाई करें और उन्हें मेरा कार्ड दिखा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जॉब मिल जाएगी और आप इसके हकदार हैं। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था जब ऑफिस हेड की आवाज ने उसके कदम रोके थे। उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए उसे अपना कार्ड थमा दिया और उन्हें तसल्ली देने लगे। उसके चेहरे पर उम्मीद की शमा फिर से फैलने लगी थी। गुज़श्ता रात की तरह आज भी इमाम मस्जिद से कुछ पैसे उधार लेकर घर में दाखिल हुआ था। उसने जब मेहरू को जॉब के हवाले से खातरखा तसल्ली दी और शोर मचाती महक से वादा लिया कि वो कल 14 अगस्त के दिन सुबह ही उसे चूड़ियां और झंडा लाकर देगा, आने वाला दिन का सोचते हुए वो मुतमईन होकर सो गया। हर दिल के उफक पे है चांद एक, सितारा एक है, कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की ये पहचान, हम सब का पाकिस्तान पाकिस्तान। सुबह की किरणें फैलते ही ऊंची आवाज से लगे तरानों की आवाज फिजा में गूंजने लगी। जाने क्यों वो आज बार बार नन्ही महक को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो छोटा सा झंडा उठाए अपने ही धुन में मगन गा रही थी। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की ये पहचान, हम सब का पाकिस्तान पाकिस्तान। माशाअल्लाह, वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। बाबा, मेरे बाबा, आपके पास बस थोड़ा सा वक्त है, मुझे दें, जल्दी से झंडा और चूड़ियां ला दें, महक ने चहक कर कहा और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा किया। अरे मेरा बच्चा, फिक्र ही ना करो, बाबा यूं गए और यूं आए। कुछ ही देर में वो फखर कंपनीज के मेन ऑफिस में बैठा था। सामने ही फखर साहब बराजमान थे। सारे ऑफिस को सब्ज परचम और खूबसूरत झंडियों और बरकी कमकों से सजाया गया था। असासे है दलेरों का, असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जबी तारीख ने लिखा है इसका नाम पाकिस्तान। फिजा में मिली नगमों की बुलंद सी आवाज गूंज रही थी। आपका तलीमी रिकॉर्ड शानदार है। आप एक ज़हीन और पुरअसर शख्सियत मालूम होते हैं। यकीनन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी जॉब मौजूद है। फखर साहब धीमे लहजे में गोया हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। लेकिन मिस्टर नवीद, अचानक फखर साहब सीधे हुए। ऑफ कोर्स मैं आपको चांस दूंगा, लेकिन आप जो भी कमाई करेंगे उसमें से 40% मेरा हिस्सा होगा। फखर साहब ने नवीद के चेहरे को बगौर देखा, जहां अब गुस्से से उसके माथे पे शिकने उभरने लगी थी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये गलत है और सरासर ज्यादती है। इसी वजह से मैं पहले भी कई जॉब ऑफर्स रिजेक्ट कर चुका हूं। मैं आपको एक ईमानदार और सच्चा इंसान समझकर यहां आया था, मगर आप। नवीद की जबान लड़खड़ा गई थी। देखिए मिस्टर नवीद, इस 40% के इवज आपको मेरी बैक हासिल होगी। मैं हर जगह हर लिहाज से आपको सपोर्ट करूंगा। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए। पूरा स्टाफ 50% पर मेरे साथ काम कर रहा है। आपसे तो मैंने फिर भी 40% का मुतालबा किया है। समझने की कोशिश करें, किस्मत हर बार दरवाजा नहीं खटखटाया करती। फखर साहब ने
اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ وطن اور اس کے نوجوانوں کے ساتھ غداری ہے۔ آپ دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرنے کے چکروں میں ہیں۔ آج کے لوگوں کا ضمیر سو نہیں گیا بلکہ مر گیا ہے۔ کوئی انسان زندگی و موت کی دلدل میں پھنسا کھڑا ہو، پھر بھی آپ جیسے لوگوں کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ نہ تو یہ ہمارے مذہب میں جائز ہے اور نہ ہی اپنا حق کسی کو ایسے لینے دے سکتا ہوں۔ یہاں نہ صحیح تو کہیں اور صحیح، خدا کی بنائی گئی اس قدر وسیع اور عریض کائنات پہ کہیں تو میرا بھی حصہ ہوگا۔ نوید نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، او یو شٹ اپ یور ماؤتھ، یو نو وٹ؟ تم جیسے گھٹیا شخص کے لوگ اس طرح کی جاب ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ تم لوگ یہ مزدوری اور ہمارے جوتے پالش کرنے کے لیے ہی بنے ہو۔ آئے بڑے مجھے اخلاقیات کا سبق سکھانے والے، جہالت کی انتہا پر خود ہوں اور مجھے بتا رہے ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اتنی تعلیم حاصل کر کے بھی تم لوگوں کی سوچ وہی گٹر کے گندے غلیظ کیڑے جیسی رہتی ہے جس کی تم پیداوار ہو۔ فخر صاحب بے حد غصے سے بول رہے تھے جبکہ نوید کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج سر، نوید زور سے چلایا تھا۔ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ کسی ان نون باپ کی اولاد پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ نوکریاں ہائی لیول کی چاہیے اور سوچ وہی گلی سڑی رسم و رواج کے پلندے جیسی زیرو لیول کی۔ سیکورٹی، انہیں بازوں سے پکڑو اور دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالو۔ فخر صاحب کے چلاتے ہی دو ہٹے کٹے آفیسرز داخل ہوئے جنہوں نے بدن پر سبز ہلالی پرچم کے نشان کا لباس زیب تن کر رہا تھا۔ خبردار جو کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں خود چلا جاؤں گا۔ نوید کے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور کسی جانور کی مانند باہر دھکیل دیا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے اس نیلی بلڈنگ کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ فخر صاحب کی کڑوی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی جا رہی تھی۔ اچانک اسی بلڈنگ میں سے رش سا اٹھا تھا۔ فخر صاحب خود پھولوں کا ہار لیے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک خوبصورت سیاہ گاڑی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ اس کا باپ حسن نواب تھا جو نوید پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتا ہوا کچھ پل رکا تھا اور پھر سیدھا فخر صاحب کی طرف پڑا۔ بابا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ قریب ہی لکڑی کے تختے پر 14 اگست کا سامان لگائے ایک بزرگ بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی بیٹا جی، وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ بابا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے ادھار 7 سالہ بچی کے لیے چوڑیاں مل سکتی ہیں؟ بابا، میں جلدی ہی آپ کے پیسے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا اس بابا جی نے چوڑیاں پیک کر کے اس کے ہاتھ میں تھپا دی۔ یہ لو بیٹا، یہ میری بیٹی کے لیے چوڑیاں رکھ لو۔ وہ دل سے مسکرایا اور تیزی سے اس کے گھر کی طرف بڑھا، لیکن وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ بہت سے لوگ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے تھے، لیکن اس نے تو کسی کو اتنی تکلیف بھی نہ دی کہ کوئی اسے ہسپتال لے جاتا، کیونکہ گرتے ہی شدید ہارٹ اٹیک کے سبب وہ دم توڑ چکا تھا۔ سبز چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں ہی رہ گئی تھی۔ سیکورٹی، یہ باہر ہماری بلڈنگ کے باہر اتنا رش کیوں ہے؟ ذرا معلوم کر کے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فخر صاحب نے گلاس ونڈو سے دیکھا اور پھر دوستانہ ماحول میں نواب حسن سے گفتگو کرنے لگے۔ یس سر، سیکورٹی گارڈ نے کہتے ہی باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جناب، ابھی جو نوید حسن نامی شخص انٹرویو کے لیے آیا تھا وہ اچانک شدید قسم کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، گارڈ نے تفصیل سے بتایا۔ او سو سیڈ۔ جی تو حسن صاحب ہم کہاں تھے؟ فخر صاحب نے سرسری سا کہتے ہوئے اپنی توجہ حسن نواب کی طرف مبذول کی جو سکتے کے عالم میں گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہے تھے۔ پورے آفس میں ملی نغموں کی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ ہم زندہ قوم ہیں،
پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی یہ پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان۔ افسوس کہ ہم ملی نغموں کی حد تک ہی زندہ قوم ہیں، کیونکہ ہمارا ضمیر تو مر چکا ہے نا۔ بابا، آپ کے پاس بس تھوڑا سا وقت ہے، مجھے جلدی سے جھنڈیاں اور چوڑیاں لا دیں۔ فضا میں مہک کے کہے گئے الفاظ کی باز گشت ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا وقت ختم ہو چکا تھا۔ کئی وعدے، کئی خواب، کئی امیدیں اور ایک جیتا جاگتا انسان اس زندہ قوم کی فراخ دلی کے باعث ایک ساتھ فنا ہو گئے تھے۔